لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. ورد صحابہ صبح و شام کرتا ہوں، اے صحابہ آپ کے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں۔ عطاوت دی مجھے کسی سے مگر عطاوت دی مجھے کسی سے مگر جو صحابہ کو برا کہے اس پہ لعنت سرعام کرتا ہوں۔ ورد صحابہ صبح و شام کرتا ہوں، اے صحابہ آپ کے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں۔ بعد ادب و سلام لائق سر عزت و احترام و تقریب معزز سامعین امت بہترین جماعت مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعتی اخرا کا مہینہ ہے اور ہم نے گزشتہ جمعہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات پہ سماعت فرمایا تھا۔ آج بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مالک السماء کے پیارے نبی کا یہ اتنا پیارا حبیب ہے، پیارا صحابی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے وہ ابوبکر صدیق کو دیکھ لے۔ عتیق کو من النار دوزخ سے آزاد کر دیا گیا اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کہ مجھ پر جتنے لوگوں کے احسانات تھے دنیا کے اندر، میں نے ہر احسان کا، ہر محسن کا بدلہ، اس کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، سوائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ کے اتنے احسان ہیں کہ آپ کے احسانوں کا بدلہ کر قیامت کے دن اللہ کریم خود عطا فرمائے گا۔ اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں اور آپ اگر حضرت ابو بکر صدیق اکبر کہیں تو مجھ پر اور آپ پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یار اپنے بڑوں کا اللہ ادب احترام تعظیم و تکریم اور اصلاح کی تعریف کرتا ہے. کہتے ہیں خوبی وہ ہونی چاہیے جو غیر کہے دشمن کہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کیا بگانے کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں کافر بھی بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر بیماروں کی تیمارداری کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے. جتنے بھی صفات ہیں خوبیوں والے اللہ کریم نے صدیق اکبر میں مختلف فرما دیے. مطلب یہ کہ جو جامع کمالات کے دن کمالات اور خوبیوں کا جامع شخص وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ویسے بھی جب محبوب کے رنگ میں رنگ جائے اور محبوب کے کاموں میں فنا ہو جائے، محبوب کی سوچ میں محبوب کے کام کو اپنی زندگی میں راج بچا دے تو پھر وہ محبوب میں فرق نہیں رہے. جس طرح پیر سیال خواجہ محمد شمس الدین سیاسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے پیر کی محبت میں الفت میں اتنے فنا ہو چکے تھے کہ جب بھی پیر پٹھان توسا شریف پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے تو وہاں کے توسا شریف کے جو زائرین تھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ فرق نہیں ہوتا تھا کہ خواجہ شمس الدین محمد سیالوی ہیں یا پیر پٹھان خود قبر سے نکل کے باہر ہمیں نہیں آ رہے. یعنی مرید پیر کے انتظار میں زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن محب محبوب کے عشق اور محبت میں اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ زائرین جو زیارت کرنے والے آئے ہیں مزارات میں ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ پیر قبر سے باہر نکل کے زیارت کروا رہا ہے یا پھر سیاسی کا کروا رہا ہے. اتنی فنا ہو چکے ہیں. تو یہ تو اس دور کا واقعہ ہے. آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مکہ مدینہ کی گلیوں میں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی سے قبل ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا صدیق مکے کو کل ہم نے چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے، مدینے جانا ہے، تو رات کا میرا ساتھی ہوگا. جب ہجرت کی رات ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مختصر کر رہا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ ٹوٹی، دروازے پہ دستک ہوئی. سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دم دروازہ کھولا. میرے نبی نے فرمایا صدیق سویا نہیں تھا. یا رسول اللہ جب سے آپ نے یہ کہا تھا کہ ہجرت کی رات کا کوس آتی ہے اس وقت سے لے کر آج تک راتوں کی نیند کو میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے کہ پتہ نہیں کون سی رات ہوگی کہ میرا نبی دروازے پہ آئے گا کہ میرے نبی کو میرے آنے کا انتظار ہے. دروازہ کا دستک دی، دروازے پہ صدیق اکبر نے دروازہ کھول کے لبیک کیا رسول اللہ کا نام باہر آئے. ہجرت کی شب ہے. آقا کریم علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی اور آقا کریم علیہ السلام اب جا رہے ہیں مکے کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. جب بنی عمر کے مردان کے پاس پہنچے تو ایک رات 3 راتیں، کچھ گھڑیاں، کچھ دن، کچھ راتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے نبی کے اتنے پاس رہے کہ میرے نبی کا ساتھ صدیق اکبر کی گود میں ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. تو اس چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے صدیق اکبر میں رنگ مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ کا عکس اس طرح پڑا کہ جب مدینے پہنچے تو مدینے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی صدیق اکبر کون ہے، محمد مصطفیٰ کون ہے، خادم کون ہے، آقا کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے. ان کو کنفیوژن ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کہ ہے کون. یعنی جمال مصطفیٰ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں آقا کریم علیہ السلام کا جمال کا عکس پڑا.
محب محبوب کے رنگ میں رنگ گیا۔ روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا نا کہ یہ تو پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، نبی کون ہے، امتی کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر لے کر دھوپ کے موسم میں آقا کریم علیہ السلام اوپر چادر بچھا دی، چادر آپ کے اوپر کر دی کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے غلام چادر بچھایا کرتے ہیں، اور جو چادر بچھا رہا ہے وہ صدیق اکبر ہے، جس پہ چادر بچھائی جا رہی ہے انہوں نے پتہ چلا۔ یہ صرف 3 راتوں کا چند کڑیوں کا عکس ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تو اللہ کریم نے 63 عمر عطا فرمائی، 61 سال 18 سال کی عمر میں غالباً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کرنا پڑا، مسلمان ہو گئے میرے نبی کی، لیکن عمر 63 سال میرے نبی کو بھی عطا فرمائی گئی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر وہ مدینے والے کچھ مبتلا ہوئے شک میں کہ کس کو آقا سمجھے کس کو غلام سمجھے، تو جب محب محبوب کے رنگ میں رنگتا ہے تو پھر محبوب کا جمال اس کے اوپر پایا جاتا ہے۔ تو سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ انبیاء کے بعد جس شخصیت کا مقام ہے، جس شخصیت کا مرتبہ ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں اور آپ کے ہیں صدیق تو بات اعتراض کرنے والے کر سکتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت کی گواہی میرا مالک مسلمان دیتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں چلے گئے۔ یہودی مدینے فخاد نامی شخص ہے، اس سے جا کے محمد مصطفیٰ کا غلام بن جاؤ، کملی والے پہ ایمان لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، آمنہ کے لال رب کے پیارے حبیب، نماز پڑھا کر، زکات دیا کر، حج کیا کر، اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے فخاد نامی عالم دین، سن لے زکات میں سے مال کم نہیں ہوتا، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ فخاد نامی شخص کہنے لگا اے ابو بکر صدیق، اگر رب قدیر ہم سے مال مانگتا ہے، ہمارے مال سے زکات مانگتا ہے، ہمیں صدقہ و خیرات کا کہتا ہے، پتہ ہی چلا کہ اللہ کریم فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اعاذ باللہ ہم امیر اللہ فقیر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رگ ایمانی جوش میں آئی، آپ نے تماچا مارا، یہودی عالم کو تھپڑ مارا، وہ سیدھا شکایت لے کر میرے تیرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے نبی، آپ کے پیارے غار نے، آپ کے صدیق نے، آپ کے پیارے حبیب نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ میرے نبی نے صدیق اکبر کو بلایا، صدیق اکبر میرے پاس آ جا، اپنے پاس بلا کے فرمایا صدیق میں نے ایسی تربیت نہیں کی، اگر غیر کو عالم دین ہے، اگر یہودی ہے، لیکن بلا کسی وجہ کے کسی کو تھپڑ مارنا، تماچا مارنا میری تربیت ایسی نہیں۔ صدیق تو نے اس عالم کو کیوں تھپڑ مارا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اس کو اسلام کی دعوت کی، نماز کے فضائل بتائے، حج کے فضائل بتائے، روزہ چکایات اور زکات کے مسائل بتائے، مسائل سننے کے بعد زکات کی باری جب آئی، اس نے کہا اللہ کریم اگر ہم سے زکات مانگتا ہے پھر اس کا مطلب اللہ غریب ہے، ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ میری ایمان کی حرکت جوش میں آئی، میں نے اس کو تھپڑ مار لیا۔ اب یہودی عالم فخاد نامی ہے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے نبی، آپ کا صدیق جھوٹا ہے، یہ سچ نہیں کہتا، مجھ پہ بہتان باندھ رہا ہے، یہ سچ نہیں کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ میرے نبی ابھی خاموش ہے۔ فخاد نامی عالم کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ صدیق سچا نہیں، اللہ کریم نے جبرائیل
کو جھٹا کے کائنات کا خالق خود قرآن اتار کے کہتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ کہتا ہے میں نے خود اس بندے کی آواز کو سنا ہے، اس بندے کے قول کو سنا ہے، خود ان بندوں کی آواز کو، ان کے قول اور بات کو سنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن میں کے بتاتا ہے صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی خالق انسان دے رہا ہے، مالک ارض و سما دے رہا ہے۔ میں تجھے ابو بکر کو صدیق کہے یا نہ کہے، بات سن لے، میرے نبی بھی صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، میرا رب بھی صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہہ رہا ہے۔ معراج کی شب آقا کریم علیہ السلام معراج میں گئے، نمازیں 5 ہوئی یا 50 ہوئی وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ جب واپس زمین پہ آئے میرے نبی نے فرمایا رب کریم نے مجھے سدرۃ المنتہا کا سیر کرائی ہے، سفر کروایا ہے، آج رات میں نے دوزخ کی بھی سیر کی ہے، جنت کی بھی سیر کی ہے، آج رات میں اپنے رب سے عرش ملا پہ ملنے کے لیے گیا ہوں۔ کافر کہنے لگے اچھا موقع ہے، تھوڑی سی گئی ہے، بیوی بھی ہے رہی ہے، پانی بھی دے رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، اتنی دیر میں گئے، اتنی دیر میں کیسے آ گئے؟ آج مسلمانوں کے نبی کا سب سے رفیق، سب سے اعلیٰ دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف کر گئے، اس لیے کہ وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے کہ اتنے وقت میں گئے کیسے پھر آئے کیسے۔ سارے کافر جمع ہو کے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے آپ کے نبی نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ اے صدیق اکبر ایک مسئلہ بتا، کیا کوئی بندہ ایک رات کے تہائی وقت میں تھوڑے سے وقت میں زمین سے اٹھ کے سدرۃ المنتہا پہ عرش علا پہ جنت و دوزخ کی سیر کر کے کیا زمین کے اوپر دوبارہ واپس آ جاتا ہے؟ بستر بھی گرم ہے، کوٹی بھی ہے رہی ہے، کیا اتنی دیر میں کوئی بندہ رب سے مل کے آ سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کوئی بھی نہیں آ سکتا، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ کافر خوش ہو گئے، چلو آج ہمارا دعوت چل گیا۔ صدیق اکبر نے بھی انکار کر دیا۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے کفار بتاؤ تو صحیح یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ یہ دعویٰ کس کا ہے کہ ہم سدرۃ المنتہا سے ہو کے آئے ہیں؟ فرمایا آپ کا جو نبی ہے، آپ کا جو محبوب ہے، آپ کا جو حبیب ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات عرش علا پہ نبی کریم سے ملنے کے لیے گیا تھا، مل کے پھر واپس آیا ہوں، سدرۃ المنتہا پہ بھی گیا تھا، بیت المقدس کو بھی دیکھ آیا ہوں، تھوڑی سی رات کے اندر وہاں گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کفار مکہ پھر سن لو، اگر کوئی اور بندہ کہے میں اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کروں گا، لیکن اگر میرے نبی نے آمنہ کے لال نے یہ دعویٰ کیا ہے، صدیق اکبر سب سے پہلے گواہی دیتا ہے میرا نبی سچ کہتا ہے۔ جب میرے نبی کو یہ بات کی، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر آج سے ابو بکر نہیں صدیق اکبر بن گیا ہے۔ جب کفار کہہ رہے تھے کہ گیا ہے یا نہیں گیا، سب سے پہلے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی معراج کی شب کی تصدیق فرما کر دنیا والوں کو بتا دیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ابو بکر صدیق وہ ہے۔ کفار نے کہا آپ کیوں مانتے ہیں؟ فرمایا میں نے تو اس سے بڑی باتوں کو بھی مان لیا ہے۔ جب میرے نبی نے کہا اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، میں نے دیکھا نہیں لیکن مان گیا۔ میرے نبی نے جب فرمایا ملائکہ ہیں، میں نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا۔ میرے نبی نے جب فرمایا قیامت ہے، میں نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا۔ جب میں معراج کی شب سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کر چکا ہوں تو معراج کی شب کی تصدیق میں اپنے نبی کی کیوں نہ کر دوں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس سے بھی ہو رہا ہے۔ ویسے نہیں
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب آقا کریم علیہ السلام بیمار ہوئے تو صحابہ کرام سے حکم فرمایا ابوبکر سے کہہ دے مصلی امامت میں کھڑا ہو کے نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا میرے والد نرم دے رہے ہیں، کیا پتہ ہے کوئی فتنہ ہو نہ کھڑا ہو جائے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے والد قد شدید کو بیمار ہیں، آپ عمر سے کہہ دیں کہ عمر مصلی امامت میں کھڑا ہو کے نماز پڑھا لے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ صدیقہ جب میرے مصلی پہ رب عمر کو نہیں چھوڑ رہا میں صدیق اکبر کو کیسے بولوں؟ میری حیاتی میں عمر فاروق میری مصلی امامت پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، عثمان نہیں کھڑا ہو سکتا، علی نہیں کھڑا ہو سکتا، ابو ہریرہ یا عبد الرحمن بن عوف کوئی اور صحابی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اے عائشہ صدیقہ میرے رب کی بھی یہی منشا ہے، میرے رب کی بھی یہی چاہت ہے، میرے یار کے مصلی پہ اگر کھڑا ہونا ہے تو صدیق اکبر کا کھڑا ہونا۔ صدیق اکبر کا مقام یہ ہے۔ بچپن کا ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں مجھے میرے والد بت خانے لے کے چلے گئے ابو قحافہ، بعد میں اسلام لے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، اور مجھے بت کے سامنے کہا یہ تیرا الہ ہے، تیرا خدا ہے اللہ۔ جب میرے والد کسی اور کام میں مصروف ہوئے تو میں نے اس بت سے کہا مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا۔ اب اس واقعے کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کی جرمٹ میں اور جرگے میں سنا رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے فرمایا مجھے بچپن کے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بچپن میں میرے والد وہ کھانے لے کے چلے گئے اور مجھے کہا تیرا یہ الہ ہے، میں نے اس سے کہا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھلا۔ بت نے جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا، مجھے پانی پہنا، میں پیاسا ہوں پانی نہیں۔ بت کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، جواب نہ آیا۔ تو پھر میں نے اسے کہا اگر تو خدا ہے تو میں تجھے مارتا ہوں، اپنے آپ کو بچا۔ میں نے دیا پتھر اور مار دیا، بت کو توڑ دیا۔ میرے والد بھگتے روتے آئے اور کہا بیٹے یہ کیا کر دیا؟ مجھے غصے کی حالت میں گھر لے کے آ گیا، میری والدہ سے سارا قصہ بیان کر دیا کہ بیٹے نے کھانے میں یہ کر دیا، خداؤں کو مار دیا ہے۔ تو میری والدہ نے میرے بیٹے سے کہا سنیں جب یہ پیدا ہوا تھا نا یہ بچہ تو اس وقت عالم غیبی سے آواز آئی تھی کہ زمین پہ یہ صدیق ہوگا، آسمانوں پہ اس کا نام عتیق ہوگا، اور محمد مصطفیٰ کی حیاتی میں اس کا رفیق ہوگا، اس کے بعد اس کا خلیفہ ہوگا۔ اس کو اپنے ہاتھ میں چھوڑ دے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو آواز آئی تھی اس کا نام آسمانوں پہ عتیق ہے، زمین پہ صدیق ہے، اور آخری نبی کا یہ رفیق ہوگا۔ اس کو اپنے ہاتھ میں چھوڑ دے۔ اب یہ واقعہ سنا کر صحابہ کی جرمٹ میں صدیق اکبر خاموش ہوئے۔ وہاں شک کرنے والا تو کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود رب نے جبرائیل امین بھیج دیا۔ آگے جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صدیق اکبر نے بھی جو تیرے صحابہ کو واقعہ سنایا ہے، آپ کے واقعہ آپ کے صحابہ کو بچپن کا جو واقعہ سنایا ہے، رب کریم فرماتا ہے میں خدا اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں۔ صدیق اکبر سچا ہے، صدیق اکبر بچپن کا یہ واقعہ بھی سچا بیان کر رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت ہی بلند اور بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش روایت کے اندر آتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اللہ کریم نے جنت عدن کو مخاطب کر کے فرمایا اے جنت عدن مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، اپنی کبریائی کی قسم ہے، اے جنت عدن تجھ میں ہر وہ شخص داخل ہوگا، عام بندہ داخل نہیں ہوگا، وہ بندے تجھ میں داخل ہوں گے، ان مسلمانوں کو میں نے داخل کرنا ہے جو مسلمان اس بچے صدیق اکبر سے پیار کرنے والے ہوگا، جن کے دل میں سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور پیار نہیں ہوگا، ان کو جنت عدن کے اندر داخلہ نہیں ملے گا۔ جنت عدن کو مخاطب کر کے رب کریم نے ارشاد فرمایا تجھ میں سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب اور آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے،
آخری روایت بیان کرنے لگا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اختیار ہوا، ابو بکر صدیق جا جنت میں داخل ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں داخلے سے انکار کر دیں گے، اے مالک السما میں نے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونا جس وقت تک ایک بندہ بھی جو باہر ہے دنیا کے اندر مجھ سے محبت کرتا تھا ابھی تک وہ جنت میں نہیں گیا ہے۔ پہلے میرے محبین کو مجھ سے محبت کرنے والوں کو جنت عطا فرما، صدیق اکبر بعد میں جنت میں ڈالا۔ تو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت میرے رب کے نبی نے بھی کی ہے اور نبی کے صحابہ نے بھی کی ہے، اہل بیت اطہار نے بھی کی ہے۔ اگر صدیق اکبر اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کی رشتہ داری اور آپ کے واقعات اور ان کی محبت کے واقعات کو کریں تو اس پہ ایک کتاب بن سکتی ہے۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان رفعت المقام رب قدیر نے بڑا بلند کیا ہوا ہے۔ تو آپ تمام احباب سے 22 جمادی الثانی یہ جو آنے والی تاریخ ہے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مثال ہے، تو آپ تمامی احباب یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد ذکر ہو رہا ہے یا الحمد شریف سورہ فاتحہ سورہ اخلاص یا جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں تو 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روح ہے ان کی روح کے لیے سارے ثواب کرے کہ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے تحت ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم بھی سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے محبین میں آپ سے محبت کرنے والوں میں ہمارا اور آپ کا نام بھی لکھا جائے گا۔ تو کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ کل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہیں گے کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر یہ خطیب میری توصیف بیان کر رہا تھا، تعریف بیان کر رہا تھا اور مجمع نیچے سے سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا، یا اللہ جتنے بھی مجھ سے محبت کرنے والے تھے سب کو جنت عطا فرما۔ مجھے یقین کامل ہے میرا رب فرمائے گا صدیق سے محبت کرنے والے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کریم ہمیں سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سچا اور پکا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں آپ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔